بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو سامعین، آج کی کہانی ہے کار، شلوار اور دوپٹہ۔ کہانی کے راوی ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں اس وقت شہر کے ایک مضافاتی تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ ایک صبح نمبردار اور پٹواری تھانے میں آئے۔ اطلاع لائے کہ گاؤں سے 400-500 گز دور ویران علاقے میں ایک لاش برآمد ہوئی ہے۔ معلوم نہیں مرد ہے یا عورت۔ لاش دبی ہوئی ہے، صرف ایک ہاتھ باہر ہے، ہاتھ کی ہڈیاں ننگی ہیں، گوشت کھایا ہوا ہے۔ میں اسی وقت 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جس جگہ لاش دبی ہوئی تھی وہ تھانے سے 1.5 میل دور تھی۔ اس جگہ سے سب سے قریب جو گاؤں تھا، اس کا وہاں سے فاصلہ 2 یا 2.5 فرلانگ تھا۔ علاقہ ویران تھا، 1 اور 2 فٹ اونچی جھاڑیوں سے یہ علاقہ بھرا ہوا تھا۔ درخت بھی بہت تھے۔ یہ بنجر علاقہ تھا، کھیتیاں گاؤں کی دوسری طرف تھیں۔ اس بنجر علاقے میں پرندوں کا شکار کھیلنے کے لیے شہر سے اناڑی شکاری آیا کرتے تھے۔ میں نے لاش کا ہاتھ دیکھا جو کسی گیدڑ یا اود بلاؤ نے مٹی سے تھوڑا سا نکال کر کھا لیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہیں لاش کے اوپر سے مٹی ہٹانے کو کہا اور میں خود علاقے میں تیز تیز قدم اٹھاتا گھومنے پھرنے لگا۔ یہ اسی قسم کا ایک قتل تھا جس کی گواہی لاش اور زمین دیا کرتی ہے، لیکن یہ کام پتھر سے دودھ نکالنے کے برابر ہوتا ہے۔ میں زمین سے گواہی لینے کے لیے زمین پر نظریں گاڑے گھوم پھر رہا تھا۔ لاش سے 60-70 گز دور سے ایک پگڈنڈی گزر رہی تھی۔ اس پر گیا تو زمین نے میری نظروں کو وہیں روک لیا۔ میں رک گیا اور سوچنے لگا کہ زمین جھوٹ بول رہی ہے یا سچ۔ اگر زمین سچ بول رہی ہے تو یہ لاش کسی شہری کی ہوگی، دیہاتی کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ابھی لاش نہیں دیکھی تھی، ابھی یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مرد ہے یا عورت۔ میں نے پگڈنڈی کی خاموش زبان سن لی اور اس کی گواہی اپنی آنکھوں میں اور ذہن میں محفوظ کر لی۔ میں اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ پولیس مین کی نظر عام لوگوں کی نظر سے بہت ہی مختلف اور تیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات گھاس کا ایک تنکا جو انسانوں اور حیوانوں کے لیے صرف گھاس ہوتا ہے، تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کے لیے سونے جتنا قیمتی ہوتا ہے اور ایک آدمی کو پھانسی چڑھا سکتا ہے۔ کچھ ایسی ہی گواہی پگڈنڈی نے بھی دی تھی۔ میں بہت تیز قدم اٹھاتا لاش تک گیا۔ لاش ننگی کر دی گئی تھی، ابھی باہر نہیں نکالی گئی تھی۔ اس کے اوپر سے مٹی جھاڑ دی گئی تھی۔ گڑھا جو اس کے لیے کھودا گیا تھا وہ مشکل 2 فٹ گہرا تھا۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا، میرے سامنے ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ چہرہ سوجنا شروع ہو گیا تھا، منہ اور آنکھیں ذرا ذرا کھلی تھی۔ جوان لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ موسم سرد تھا اس لیے لاش زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی خوبصورت تھی، بدن پر صرف قمیض تھی جو ریشمی کپڑے کی تھی، شلوار نہیں تھی، دوپٹہ بھی نہیں تھا، پاؤں میں سینڈل نہیں تھے۔ سینڈل دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی بلا شک و شبہ شہری تھی۔ قمیض کا کپڑا قیمتی اور رنگ چاکلیٹ تھا۔ لاش کا رنگ لاشوں کی طرح تھا، لیکن اس کی زندگی والے رنگ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ لڑکی گورے رنگ کی تھی۔ میری نظروں کے مطابق اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 26 سال ہوگی۔ شلوار کی غیر موجودگی سے میری یہ رائے غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ قتل کی یہ واردات جنسی جرم ہے۔ لاش کے کانوں میں، گلے میں، بازوؤں اور انگلیوں میں زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی۔ گیدڑوں وغیرہ نے ایک ہاتھ باہر نکال کر کھا لیا تھا۔ شاید اس ہاتھ کی کسی انگلی میں انگوٹھی ہو۔ یہ دایاں ہاتھ تھا۔ بایاں ہاتھ گڑھے میں تھا، وہاں بھی انگوٹھی نہیں تھی۔ مجھے گڑھے سے صرف ایک چیز ملی، یہ ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ لڑکی قمیض کے کپڑے کے مطابق امیر گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے جسم پر زیور نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ رہزنی کی واردات ہے۔ اس طرح یہ 3 جرائم کی واردات تھی: اغوا یا رہزنی، آبروریزی اور قتل۔ یہ کام پیشہ وروں کا ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے لاش باہر نکلوا کر گاؤں سے منگوائی ہوئی چارپائی پر رکھوائی۔ سر سے پاؤں تک ہر طرف سے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ جسم پر ضرب یا زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، خراش تک نہیں تھی۔ گردن کے گرد رسی یا انگلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ گلا نہیں گھونٹا گیا۔ سر پر ہاتھ پھیرا، ابھرا ہوا کوئی نشان نہیں تھا جو چوٹ کی گواہی دیتا۔ میری رائے میں لڑکی کی موت کا باعث وہ تشدد تھا جو لڑکی سے کیا گیا اور اس سے اس کی حرکتیں قلب بند ہو گئی۔ اس صورت میں مجرم 1 سے زیادہ تھے، اتنے زیادہ کہ لڑکی زندہ نہ رہ سکی۔ میں نے تماشائیوں کو جو سب کے سب دیہاتی تھے وہاں سے دور ہٹا دیا۔
دونوں کانسٹیبلوں سے کہا کہ ہر طرف جا کر شلوار اور دوپٹہ تلاش کریں یا کوئی ایسی چیز دیکھیں جو اس لڑکی کے جسم سے اتری ہو۔ اس دوران میں نے نمبردار اور پٹواری کے بیان قلم بند کیے۔ جس آدمی نے سب سے پہلے لاش کی نشاندہی کی تھی اس کے بیان لیے اور لکھے، ضروری کاغذی کارروائی کی، انگوٹھے لگوائے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا ہوگا۔ کانسٹیبل آ گئے۔ انہیں ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کے 3 ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ جہاں سے یہ ٹکڑے ملے میں وہاں گیا۔ مٹی کے نشان بتاتے تھے کہ یہاں ضرور کوئی لیٹا رہا ہے۔ پاؤں کے نشان بہت تھے مگر اتنے گڈمڈ کہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ واردات اسی جگہ ہوئی تھی۔ وہاں سے پاؤں کے جو نشان چلے وہ بھی اتنا ہی پہچانے جا سکے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ نشان واضح نہیں تھے، صرف اتنا سا سراغ ملا کہ لڑکی پر تشدد کس جگہ کیا گیا ہے۔ یہ سراغ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، بس ایسے ہی تھا کہ دریا میں سے ایک قطرہ کسی پیاسے کے منہ میں ڈال دو۔ میرے اس شک کی تائید ہو گئی کہ یہ آبرو ریزی اور قتل کی واردات ہے۔ میں نے چوڑیوں کے 3 ٹکڑے جیب میں ڈال لیے، لاش اٹھوا کر تھانے میں بھیجی۔ میں خود پیچھے رہ گیا۔ نمبردار کو خفیہ ہدایات دی، مخبروں کو اپنا کام شروع کرنے کو کہا اور میں تھانے چلا گیا۔ میرے ذہن میں پگڈنڈی کی گواہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دیہاتیوں کا کام تو آسان تھا، انہوں نے گڑا مردہ اکھاڑ کر دکھا دیا تھا۔ اب مجھے زمین کی تہ سے مجرموں کو نکالنا اور عدالت میں کھڑا کرنا تھا۔ پہلے تو میں خوش تھا کہ یہ لاش کسی دیہاتی کی ہوگی اور یہ خاندانی دشمنی کی بنا پر قتل کیا گیا ہوگا۔ ایسے قتل کے کیسوں کی سراغ رسانی بہت آسان ہوتی ہے، مخبر فوراً پتہ چلا لیتے ہیں، مگر اس کیس میں شہریوں نے اپنی ایک لاش دیہاتی علاقے میں لا کر دبا دی تھی۔ اب مجھے سمندر میں ڈوبی ہوئی چیونٹی کو ڈھونڈنا تھا۔ مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی، وہ یہ تھی کہ شہر کے کسی نہ کسی تھانے میں کسی جوان لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی ہوگی۔ اگر لڑکی کا اتا پتہ مل جائے تو مجرم کے گھر تک پہنچنا قدرے آسان ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جرائم پیشہ افراد کی فہرست مل جائے گی۔ جرائم پیشہ لوگوں سے ہم اقبال جرم کرا لیا کرتے تھے۔ اس فہرست میں جنسی جرائم کے پیشہ وروں کے بھی نام تھے۔ تھانے جا کر میں نے لاش کی قمیض سامنے سے پھاڑ کر اتروا لی۔ لاش سے قمیض بغیر پھاڑے اتاری نہیں جا سکتی تھی۔ پھر لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی گئی اور میں ٹیلی فون پر بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ صرف کر کے تمام تھانوں سے اور پولیس ہیڈ کوارٹر سے پوچھا کہ کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو نہیں آئی۔ ہر جگہ سے جواب ملا، نہیں۔ یہ جواب سن کر میں بڑی صبر آزما تفتیش کے لیے تیار ہو گیا۔ فوٹوگرافر کا انتظام کر کے ہسپتال بھیج دیا تاکہ لڑکی کے چہرے کی تصویر نہایت صاف لے کر 5-6 کاپیاں بنا دے۔ لاش کو 4-5 روز ہسپتال کے سرد خانے میں رکھنے کا بھی انتظام کیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ شام تک نہ آئی تو میں ہسپتال چلا گیا۔ موت کا باعث معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک انگریز اسپیشلسٹ دیکھ رہا تھا۔ بہت انتظار کے بعد رپورٹ ملی۔ لڑکی کی موت سانس رکنے سے واقع ہوئی تھی، گلا نہیں گھونٹا گیا تھا۔ دوسرا طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ منہ اور ناک پر ہاتھ یا کپڑا دبا کر سانس روکا گیا ہو۔ لڑکی کا مذہب بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کی عمر 25 سال کے لگ بھگ بتائی گئی۔ وہ کنواری نہیں تھی، یعنی شادی شدہ تھی۔ ڈاکٹروں کے معائنے کے مطابق اس نے ابھی تک ایک بھی بچے کو جنم نہیں دیا تھا۔ اسے 3 روز پہلے قتل کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ نے میرے لیے ایک بہت پیچیدہ مشکل پیدا کر دی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت سے پہلے لڑکی پر مجرمانہ حملہ نہیں کیا گیا، تشدد کے کوئی آثار نہیں ملے۔ میرے سامنے جو سوال آئے وہ یہ تھے، اگر لڑکی پر مجرمانہ حملہ نہیں ہوا تو شلوار کہاں گئی؟ لڑکی کے زیورات یقیناً اتارے گئے ہیں، جو کسی پیشہ ور مجرم کا کام ہے۔ کیا وہ مجرم اس قدر شریف تھا کہ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو اس نے بہن کا درجہ دے کر اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالا؟ لڑکی کو مرے 3 دن ہو گئے تھے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں وہاں پڑی رہی، مگر صرف ایک ہاتھ کھایا گیا۔ گیدڑوں اور اود بلاؤں نے لاش کھود کیوں نہ لی؟ کیا یوں ہوا ہوگا کہ لڑکی کو گھر میں قتل کیا گیا اور تیسرے روز یہاں دفن کیا گیا؟ یہ ایک ہاتھ اوپر کس طرح اور کیوں رہا؟ شہر کی لڑکی اتنی دور ویرانے میں کیوں گئی؟ کیا اسے زبردستی لے جایا گیا یا قتل کر کے لے جایا گیا؟ پگڈنڈی نے خاموش سی گواہی دی تھی کہ لڑکی کو وہاں تک لے جایا گیا تھا۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ مردہ لے جایا گیا یا زندہ لے جایا گیا۔ کیا اسے صرف قتل کرنا مقصود تھا؟ اگر مقصد یہی تھا تو شلوار اور زیورات کہاں گئے؟ لڑکی تھی کون؟ لاش سرد خانے میں رکھوا دی گئی۔ فوٹوگرافر نے اسی شام مجھے لڑکی کے چہرے کے فوٹو دے دیے، جو میں نے تمام اخباروں کو اس ہدایت کے ساتھ بھجوا دیے
کہ کل صبح کے اخبار میں ضرور شائع کیے جائیں۔ صبح اخبار آئے، فوٹو چھپ گئے تھے۔ نیچے لکھا گیا تھا کہ اس لڑکی کے وارث ہسپتال کے سرد خانے میں لاش شناخت کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ لاش کا چہرہ کچھ پھول گیا تھا، اس لیے وارث فوٹو سے شناخت نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے دن ریڈیو سے بھی اعلان کرایا گیا، لڑکی کا حلیہ بیان کیا گیا، مگر وہ دن، اگلے دن اور اس سے بھی اگلے دن کوئی نہ آیا۔ ہسپتال سے یہ اطلاع آئی کہ لاش چونکہ پہلے ہی پھولنی شروع ہو گئی تھی، اس لیے سرد خانے میں یہ زیادہ دن نہیں رکھی جا سکتی، خراب ہو رہی ہے۔ مجھے لاش وہاں سے اٹھوانی پڑی۔ مذہب کا کچھ پتہ نہ تھا، میں نے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروا دیا۔ اس سے مجھے یہ سکون ضرور ہوا کہ لڑکی کا کوئی وارث سامنے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے یہ کیس گول ہی ہو جائے، لیکن لڑکی لاوارث تو نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اسے کسی دور دراز شہر سے نہ لایا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ یہ لڑکی طوائف ہی تو نہیں۔ میں اس لائن پر سوچنے لگا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے طوائفوں کے علاقے کے تھانے دار کو ٹیلی فون کیا۔ وہ ہردیال سنگھ تھا، میرا دوست تھا۔ میں اس سے پہلے بھی پوچھ چکا تھا کہ اس کے تھانے میں کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو نہیں آئی۔ اب اس کے ساتھ پھر بات ہوئی تو اس نے پوچھا، پتہ نہیں چلیا وہ کدی کاکی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون تھی۔ ہردیال سنگھ نے مجھے ایک دانشمندانہ مشورہ دیا، کہنے لگا، احمد یارا میری گل من، پہلا تو آ پتہ کر جے او کدی کاکی ہے، پھر تینوں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی گی۔ میں نے اس سے پوچھا، ہردیالے او کاکی تیری تے نہیں سی؟ ہردیال سنگھ نے مجھے نہایت دلچسپ گالی دی۔ وہ میری بات سمجھا نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہارے علاقے کی طوائف تو نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا اور وعدہ کیا کہ کل تک مجھے پکی خبر ضرور دے گا۔ مجھے شک تھا کہ کوئی امیر زادہ رقابت کے جوش میں لڑکی کو قتل کر گیا ہے، مگر ہردیال سنگھ نے دوسرے دن یہ اطلاع دے کر میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ احمد جارا میرا ٹوٹل تے پورا ہے۔ اس کے علاقے کی تمام طوائفیں جن میں اعلیٰ درجے کی بھی تھیں پوری تھیں، کوئی بھی لاپتہ نہیں تھی۔ اسی دن کا 1:30 بجا ہوگا کہ 2 دیہاتی دوڑے دوڑے تھانے میں آئے۔ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے عید یا شادی کے موقع پر پہنے جاتے ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ ان کے گاؤں میں ایک لڑکی کی شادی ہے، بارات آنے والی ہے۔ لڑکی کی برادری کے کچھ لوگ بارات پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لڑکی والوں نے انہیں رشتہ دینے سے انکار کیا تھا۔ بارات دوسرے گاؤں سے آ رہی ہے۔ ادھر بھی اطلاع پہنچ گئی ہے کہ باراتی کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر آ رہے ہیں۔ ان دونوں کو نمبردار نے بھیجا تھا۔ یہ اسی گاؤں سے آئے تھے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ وہاں سے 2-2.5 فرلانگ دور ہے۔ میں نے 6 کانسٹیبل ساتھ لیے اور نقصے امن کے خطرے کو دبانے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا۔ گاؤں میں گیا تو بہت سے لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ معمولی سے کسانوں کا گھر تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ ہمارے لیے اچھی قسم کی چارپائیاں باہر نکال دی گئیں، اوپر بستر بچھا دیے گئے۔ نمبردار موجود تھا۔ میں نے مطلوبہ پارٹی کے چند آدمیوں کو بلایا، انہیں ڈرایا دھمکایا۔ بارات 2 میل دور سے آ رہی تھی۔ گاؤں کے ایک آدمی کو ادھر یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ لوگ لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کے بغیر آئیں۔ وہاں فضا واقعی خون خرابے والی تھی۔ میں نے احتیاط کے طور پر حملے کی تیاری کرنے والی پارٹی کے 3 سرغنوں کو پابند کر لیا۔ یہ سب مسلمان تھے جو لڑائی جھگڑے سے دل بہلایا کرتے تھے۔ بہرحال ضروری کارروائی جو محض زبانی تھی وہ کر کے میں نے سب کو وہاں سے اٹھا دیا۔ سرغنوں سے کہا کہ وہ ابھی تھانے چلے جائیں اور وہاں بیٹھیں۔ تماشائی ادھر ادھر ہو گئے تو میں عورتوں اور بچوں کو دیکھنے لگا۔ سب نے رنگا رنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ عورتوں کے کپڑے بہت شوخ تھے، بھڑکیلے اور گہرے رنگ کے، جو خاصے سستے کپڑے تھے۔ ان دنوں ٹاسا بہت چلتا تھا، یا اکڑا ہوا مصنوعی ریشم جو چمک دیتا تھا۔ یہ سستا ہوتا تھا، دیہاتی ہی کپڑا یہ پہنا کرتے تھے کیونکہ اس میں شوخی اور شو زیادہ ہوتی تھی اور قیمت اس کی کم ہوتی تھی۔ ایسے کپڑے یہ عورتیں عیدوں یا شادیوں پر پہنا کرتی تھیں۔ مجھ سے تقریباً 15 گز دور ایک درخت کے نیچے 6 عورتیں اور کچھ بچے کھڑے تھے۔ ان سب میں کوئی خاص بات نہیں تھی کہ میں انہیں غور سے دیکھتا۔ ان پر اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی تو ایک عورت نے میری نظروں کو بالکل اس طرح جکڑ لیا جس طرح لاش برآمد ہوتے وقت پگڈنڈی نے میری نظروں کو جکڑ لیا تھا۔ اس کا رنگ دوسری عورتوں کی نسبت صاف تھا، جسم بہت اچھا تھا۔ باقی عورتوں نے بال اس طرح گوندھ رکھے تھے کہ کوئی بال دوپٹے سے باہر نہیں تھا، لیکن اس عورت نے کن پٹیوں سے کچھ بال کانوں سے آگے کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اچھے لگتے تھے۔ وہ جوان بھی تھی، وہ شوخ بھی نظر آتی تھی، مگر میں نے اسے غور سے اس وجہ سے نہیں دیکھا کہ دوسریوں کی نسبت اس میں کشش تھی۔
وجہ یہ تھی کہ اس کی شلوار اکڑے ہوئے ٹاسے کی نہیں تھی بلکہ قیمتی کپڑے کی تھی، اور اس کا دوپٹہ بھی قیمتی تھا۔ البتہ اس کی قمیض دیہاتی ذوق کے عین مطابق تھی۔ یہ لوگ شوخ رنگ پسند کیا کرتے تھے، مثلاً گہرا سرخ، گہرا سبز اور جامنی وغیرہ۔ اس عورت کی قمیض تو دیسی ہی تھی، لیکن شلوار اور دوپٹے کا رنگ دیہاتی ذوق سے بہت دور تھا۔ رنگ کے علاوہ شلوار کے کپڑے کی ڈھلک بتاتی تھی کہ یہ عورت کھاتے پیتے گھرانے کی ہے اور اس کا ذوق شہری ہے، مگر قمیض بھانڈا پھوڑ رہی تھی۔ اچانک شلوار اور دوپٹے کے رنگ نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی۔ رنگ چاکلیٹ تھا۔ میری نظروں کے سامنے لاش کی قمیض آ گئی۔ قمیض پر ہلکے ہلکے اور ایک دوسرے سے دور دور پھول تھے، اور اس کی زمین چاکلیٹ رنگ کی تھی۔ مجھے شلوار اور دوپٹے کی تلاش تھی، دونوں چیزیں میرے سامنے تھیں۔ میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اس انداز سے ٹہلتا ان عورتوں کی طرف جانے لگا جیسے میں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ حوالدار جگن ناتھ میرے ساتھ تھا۔ میں اس کے ساتھ غیر متعلق سی باتیں کرتا رہا۔ عورتیں ذرا ایک طرف ہو گئیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، شادی مبارک ہو بہنوں، فکر نہ کرو، اب دنگا فساد نہیں ہوگا۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے کانٹے تھے جو صرف شہری لڑکیاں استعمال کیا کرتی تھیں۔ دیہات کی عورتیں کانوں میں اتنے لمبے لمبے کانٹے ڈالا کرتی تھیں جو کندھوں پر پڑتے تھے، اور یہ چاندی کے ہوتے تھے، مگر اس عورت کے کانٹے نفیس ذوق کا پتہ دیتے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس عورت کا ذوق اتنا نفیس ہو۔ اس عورت نے مجھے مزید شک میں اس طرح ڈالا کہ میں جب ان عورتوں کے قریب گیا تو وہ پیچھے ہٹ کر دوسری عورتوں کے پیچھے چھپ گئی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں ایک طرف کو ٹہلتا گیا۔ جگن ناتھ کے علاوہ نمبردار بھی میرے ساتھ تھا اور چند آدمی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے نمبردار کو الگ لے جا کر اس سے پوچھا، یہ نسواری دوپٹے اور شلوار والی عورت کون ہے اور کیسی ہے؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے حلیہ بتایا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ شاید میرے کردار سے ابھی واقف نہیں ہوا تھا۔ رازداری سے بولا، دانا ہے حضور، آپ حکم کریں۔ میں جانتا تھا کہ نمبردار تھانے داروں کو کیسے کیسے طریقوں سے خوش کیا کرتے ہیں۔ میں نے اسے بالکل نہیں کہا کہ یہ دانا مجھے چاہیے یا یہ کہ میں بڑا شریف آدمی ہوں۔ وہ تھانے دار کمزور سمجھا جاتا ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہو جائے کہ وہ شریف آدمی ہے۔ ڈاکوؤں اور قاتلوں کو پکڑنے اور اقبال جرم کرانے کے لیے شرافت نقصان دیتی ہے۔ تھانے دار شریف بھی ہوتے ہیں لیکن زبان کے گندے ہوتے ہیں، جو نہایت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر نمبردار سے پوچھا، یہ دانا کس کا ہے؟ نکاح تو اس کا بکو سے ہوا ہے، لیکن ہے اڑتا پنچھی، نمبردار نے جواب دیا۔ اس عورت کا نام آمنہ بی بی ہے، لوگ اسے امو پکارتے ہیں۔ 3 سال پہلے اس کی شادی اس گاؤں میں ہوئی تھی جہاں سے آج بارات آ رہی ہے۔ 1 سال بعد اسے بدچلنی کے شبے میں طلاق مل گئی تھی۔ 1 سال گھر بیٹھی رہی، پھر بکو نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ 1 سال ہو گیا ہے۔ لڑکی شوباز ہے، آنکھوں سے باتیں کرتی ہے، شکاری عورت ہے۔ اس کے خامد بکو کے متعلق نمبردار نے بتایا، آدمی ٹھیک نہیں، کھیتی باڑی کرتا ہے اور واردات کرنے سے بھی نہیں ڈرتا، جوا بھی کھیل لیتا ہے، لٹھ باز ہے، چاقو چلا لیتا ہے۔ اس کا ریکارڈ صاف ہے۔ آپ کے اس تھانے میں آنے سے پہلے 3 دفعہ مشتبہ بٹھایا گیا تھا، قسمت اچھی تھی کہ نکل آیا۔ یہ ضرور ہے کہ پیشہ چوری چکاری اور جوا نہیں ہے، آدمی استاد ہے، مگر اب بیوی نے اسے دبا لیا ہے۔ اس میں پہلے والی شرارت اور شوخی نہیں رہی، اب تو سر بھی اونچا نہیں کرتا۔ نمبردار نے بکو اور امو کی 3-4 کہانیاں سنائی اور ثابت کیا کہ دونوں شریف نہیں ہیں۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، میرا مسئلہ حل ہونے کی صورت پیدا ہو رہی تھی۔ امو کی شلوار اور دوپٹے اور کانٹے بتا رہے تھے کہ یہ مقتولہ کے جسم سے اترے ہیں۔ قمیض اتارنی مشکل تھی، اس لیے نہیں اتاری گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ شہری لڑکی اتنی دور کس طرح آئی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ دیہاتی آدمی اسے شہر سے ورغلا لایا ہو۔ صرف ایک صورت سمجھ میں آتی تھی کہ بکو شہر کے جرائم پیشہ گروہ کا آدمی ہے۔ بہرحال جو کچھ تھا اسی گاؤں میں یا بکو کے گھر میں تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ مجھے بکو کے گھر لے چلو۔ بکو کے گھر کے سامنے میں نے نمبردار اور حوالدار جگن ناتھ کو باہر کھڑا رہنے کو کہا اور اکیلا اندر چلا گیا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے آواز دی تو بکو اندر سے نکلا، دوڑ کر میرے گھٹنے چھوئے اور ہاتھ ملایا، دوڑ کر چارپائی اٹھا لایا۔ میں نے پوچھا، امو کہاں ہے؟ اس نے کہا اندر ہے۔ میں نے کہا باہر بلاؤ۔ کیوں سرکار؟ بکو نے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم غریبوں سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں سرکار۔ کچھ نہیں ہوا بکو، میں نے دوستوں کی طرح پیار سے کہا، تم ڈر کیوں رہے ہو؟
تم سے اور تمہاری بیوی سے 2-3 باتیں پوچھنی ہیں، پھر میں چلا جاؤں گا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ چلے کیوں جائیں گے سرکار؟ اس نے میرے گھٹنے چھو کر کہا۔ ہم سر دل پر بٹھائیں گے آپ کو۔ امو کو بلاؤ، امو کو، میں نے پھر کہا۔ بلاتا ہوں سرکار، آپ کی باندی ہے، سرکار کے قدموں میں بیٹھے گی۔ وہ امو کو بلانے کی بجائے بولتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا، جیسے وہ اسے بلانے میں دانستہ دیر کر رہا ہے۔ میں نے آواز دی، امو باہر آؤ۔ بکو اٹھ کر اندر کو دوڑا، پھر بھی انہوں نے باہر آتے کچھ وقت لگایا۔ میں نے امو کو دیکھا، اب اس کا دوپٹہ چاکلیٹ رنگ کا نہیں تھا اور نہ ہی شلوار چاکلیٹ تھی۔ کانوں میں چھوٹے بندوں کی بجائے چاندی کے بڑے بڑے کانٹے تھے۔ اس کی شلوار قمیض کے ساتھ کی تھی اور دوپٹہ دیسی ریشم کا، جسے ذرا سا کھینچو تو تار تار ہو جائے۔ یہ تھی اصلی دیہاتی پسند۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور بکو سے کہا کہ وہ دور کھرلی کی دوسری جانب جا کر کھڑا ہو جائے۔ امو میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھی اور دھیمی آواز میں کہا، یہ چوڑیاں کیوں نہیں اتاری؟ وہ گھبرا تو گئی لیکن عورت تیز تھی، کہنے لگی، یہ چوڑیاں یہ میں نے شہر سے خریدی تھیں۔ ان چوڑیوں کے 4 ٹکڑے میرے پاس موجود تھے، جو میں نے تھانے میں اپنی میز کی دراز میں رکھ دیے تھے۔ ایک ٹکڑا مجھے لاش والے گڑھے سے ملا تھا اور 3 ٹکڑے کانسٹیبلوں کو گڑھے سے دور سے ملے تھے، جب میں نے انہیں کہا تھا کہ شلوار اور دوپٹہ تلاش کرو۔ اور جو چوڑیاں ٹوٹی نہیں تھیں وہ امو کی کلائیوں میں تھیں۔ یہ کانچ کی باریک باریک اور عمدہ قسم کی چوڑیاں تھیں اور رنگ نہایت دلکش تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ چوڑیاں لاش کے بازوؤں سے اتاری گئی تھیں۔ میں نے امو سے پوچھا، نسواری دوپٹہ اور شلوار کیوں اتار دی ہے؟ وہ تمہیں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے فوراً جواب دیا، لوگ جلتے ہیں جی، یہ شلوار اور دوپٹہ مجھے خاوند نے شہر سے لا کے دیا تھا۔ شلوار شہر کے درزی سے سلوائی تھی۔ کب؟ 6 مہینے ہو گئے شاید۔ مجھے زیادہ سوال جواب کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے امو سے کہا کہ وہ اندر چلی جائے۔ وہ چلی گئی تو میں نے بکو کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے اس سے پاؤں تلے زمین نکالنے کے لیے کہا، تمہاری بیوی ہے تو بہت چلاک، لیکن بات چھپا نہیں سکی۔ میں نے جو پوچھا اس نے صاف بتا دیا۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ مشتبہ ہمارے سوالوں کا جواب دے، تو ہم جواب پر ہی غور کریں اور اگلا سوال پیدا کریں۔ بعض سوال کر کے مشتبہ یا ملزم کے الفاظ نہیں سنے جاتے، بلکہ اس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر کیا رنگ آتا اور جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ جو بدلتا ہے وہ ہمارے سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے۔ میں نے بکو کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ سیاہ تھا، جس کی تبدیلی نظر نہیں آ سکتی تھی۔ البتہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں نے جو حرکت کی، اس سے مجھے جواب مل گیا۔ اس نے بے چینی سے میری طرف دیکھا اور پھر یکلخت بولا، سرکار، ایسی کون سی بات ہے جو میری بیوی نے بتا دی ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے سرکار؟ قتل۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹ گیا، بولا، قتل؟ کس کا قتل سرکار؟ ہم سرکار کے غلام، حکم کے بغیر مکھی بھی نہیں مارتے۔ سنو بکو، میں نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا، 2 روز بعد جو اقبال جرم کرو گے وہ آج ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ مال تمہارے گھر سے ابھی برآمد ہوگا، لاش برآمد ہو چکی ہے۔ دوستوں کی طرح مان جاؤ، تم ضرور تھانے چل کر میرے ہاتھ سے الٹا لٹکو گے اور مرچوں کی دھنی لوگے۔ یاد رکھو، جب تک بکو گے نہیں تم چھت سے لٹکے رہو گے اور نیچے میں آگ میں مرچیں پھینکتا رہوں گا۔ میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے 3rd ڈگری کا یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اور روحانسی آواز میں کہا، سرکار، قرآن پر ہاتھ رکھا لو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میرے اندر کوئی مال نہیں۔ غور سے سنو بکو، میں نے کہا، تم قرآن پر ہاتھ نہ رکھو۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر تمہارے ساتھ وعدہ کروں گا کہ تمہیں اس کیس میں سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ تم اپنے ساتھی پکڑوا دو، میں تمہیں سلطانی گواہ بنا دوں گا۔ بس گواہی دے کر گھر آ جاؤ گے، ورنہ پھانسی پہ چڑھ جاؤ گے۔ اس کا سارا جسم اس طرح کانپنے لگا جیسے اسے دورہ پڑ گیا ہو۔ میں نے اسے سہارا دینے کے لیے پھر کہا کہ اس کے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ وہ سلطانی گواہ بن جائے، مگر اس کا جسم کانپتا رہا اور بات کرنے لگا تو اس کی زبان بھی کانپ رہی تھی۔ میں نے جگن ناتھ اور نمبردار کو اندر بلا لیا۔ نمبردار سے کہا کہ وہ کسی بزرگ کو ساتھ لے آئے اور جگن ناتھ سے کہا کہ 2 کانسٹیبل گاؤں میں رہنے دے اور باقی کو اپنے ساتھ تھانے لے جائے، اور گاؤں کے ان 3 آدمیوں کو جنہیں میں نے تھانے بھیج دیا تھا میرے آنے تک وہیں بٹھائے رکھے۔ نمبردار ایک بزرگ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں بکو کو اندر کمرے میں لے گیا۔ امو چارپائی پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نمبردار اور بوڑھا ابھی باہر تھے۔ بکو نے میرا بازو پکڑ لیا اور بہت آہستہ سے بولا، انہیں باہر نکال دیں سرکار، پہلے میری بات سن لیں۔
اللہ پاک کی قسم کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے اسے موقع دینے کے لیے ان دونوں کو باہر نکال دیا۔ بکو اپنی بیوی کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے امو کو باہر بھیج دیا۔ میں چارپائی پر اور بکو فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے جو لمبا چوڑا بیان دیا وہ مختصر اس طرح ہے کہ 6-7 روز پہلے کا ذکر ہے۔ بکو آدھی رات سے پہلے ایک گاؤں سے اپنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ چاندنی رات تھی۔ گاؤں سے 2 فرلانگ دور اسے ایک عورت کی لاش پڑی نظر آئی۔ اس کا جسم ابھی تک گرم تھا اور ابھی اکڑا بھی نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس جگہ سے ابھی بہت دور تھا کہ اس ویرانے میں ایک موٹر کی آواز سنائی دی تھی۔ کوئی بتی نظر نہیں آئی تھی۔ بکو سوچتا رہا کہ اس طرف موٹر کا کیا کام۔ پھر آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد موٹر کی آواز پھر سنائی دی اور یہ آواز دور جاتے جاتے ختم ہو گئی۔ بکو آگے آتا رہا اور اسے لاش نظر آئی۔ یہاں تک بکو کا بیان میرے لیے قابل قبول تھا۔ وہاں تک ایک کار ضرور آئی تھی۔ پگڈنڈی نے مجھے یہی گواہی دی تھی۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جب دیہاتی لاش سے مٹی ہٹا رہے تھے تو میں ارد گرد کے علاقے میں گھومتا ہوا پگڈنڈی تک چلا گیا تھا اور وہاں میری نظریں پگڈنڈی پر جم گئی تھیں۔ مجھے وہاں کار کے ٹائروں کے نشان نظر آئے تھے۔ ایک نشان اور بھی تھا جو میں نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ نمبردار اور گاؤں کے 3 آدمیوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 3-4 دن گزرے، رات کے وقت انہوں نے اس علاقے میں موٹر گاڑی کی آواز سنی تھی۔ بتی نظر نہیں آئی تھی۔ بکو کا یہ بیان بھی میرے لیے قابل قبول تھا کہ لاش ابھی گرم تھی اور اکڑی بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی کو تھوڑی دیر پہلے قتل کیا گیا تھا۔ کار میں اس کا سانس روکا گیا یا باہر لا کر روکا گیا اور لاش وہیں پھینک کر کار چلی گئی۔ اب یہ سوال تھا کہ شلوار، دوپٹہ اور زیور بکو کی بیوی تک کس طرح پہنچے۔ بکو نے بتایا کہ وہ لاش کی اطلاع نمبردار کو دے کر یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ اس پر شک کیا جائے یا وہ گواہ کی حیثیت سے پیشیاں بھگتتا رہے۔ چاندنی میں اسے لڑکی کے کانوں کے بندے چمکتے نظر آئے۔ جیسا کہ نمبردار نے مجھے بتایا تھا کہ بکو شریف آدمی نہیں ہے اور واردات کرنے سے بھی نہیں گھبراتا، میں بکو کا یہ بیان سن کر حیران نہ ہوا کہ اس نے لاش کے کانوں سے 2 بندے اتار لیے۔ گلے میں سونے کی زنجیر اور اس کے ساتھ سونے کا پتا تھا جس کا سائز 1 روپے کے سکے جتنا تھا۔ ایک انگوٹھی دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں تھی، ایک بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں۔ بکو نے یہ تمام چیزیں اتار لیں اور بہت تیز چلتا ہوا گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی جاگ اٹھی۔ بکو نے دیا جلایا اور زیورات بیوی کے ہاتھ میں دے دیے۔ بیوی کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے بکو سے پوچھا کہ یہ چیزیں وہ کہاں سے لایا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ لاش سے اتار کر لایا ہوں۔ یہ سن کر امو گھبرا گئی۔ ایک تو اتنے سارے زیور نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، دوسرے لاش کا سنا تو دماغ زیادہ خراب ہو گیا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اجڑ دیہاتی تھے، اس لیے کوئی بہتر ترکیب نہ سوچ سکے۔ امو نے بکو کو مشورہ دیا کہ لاش کو کہیں دبا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل صبح جب لاش کی رپورٹ پولیس کو ملے تو پولیس تمہارے کھرے پر ہمارے گھر پہنچ جائے۔ وہاں لاش نہ ہوئی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی قتل ہوا ہے اور اس کا زیور ہمارے پاس ہے۔ بکو کو یہ بات پسند آ گئی۔ اس نے امو سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے۔ انہوں نے زیورات ٹرنک میں رکھ دیے، کدال اٹھائی اور گاؤں سے نکل گئے۔ گاؤں کے لوگ بے ہوشی کی نیند سویا کرتے ہیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سب لوگ اندر سوئے ہوئے تھے۔ باقی علاقہ ویران تھا، پکڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں لاش تک پہنچے، ابھی لاش کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آئی تھی۔ بکو نے ایک ایسی جگہ جہاں تھوڑی سی جھاڑیوں کے درمیان جگہ خالی تھی گڑھا کھودا۔ اس دوران امو لاش کو دیکھنے چلی گئی تھی اور اس نے کانچ کی چوڑیاں بھی اتار لی تھیں۔ دونوں نے لاش اٹھائی۔ بکو نے سینڈل دیکھے تو وہ بھی اٹھا لیے۔ لاش گڑھے میں رکھ کر اس نے سینڈل لاش کی ٹانگوں کے درمیان رکھ دیے۔ امو سینڈل بھی اٹھانے لگی تو بکو نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ شہر کے فیشن کے ہیں، گاؤں میں شک پیدا کریں گے۔ ان بدبختوں نے یہ نہ سوچا کہ زیورات اور کپڑے بھی شہر کے ہی فیشن کے تھے۔ بکو نے بتایا کہ لاش گڑھے میں رکھتے اس کا دایاں بازو معلوم نہیں کس طرح اوپر کو اٹھ گیا تھا، جو اس نے لاش کے پہلو کے ساتھ لگا دینے کی بجائے گڑھے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اوپر مٹی ڈال دی۔ غالباً دائیں ہاتھ کی انگلی ذرا باہر رہ گئی تھی، جو کسی چیز نے سونگھ کر ہاتھ باہر گھسیٹ کر کھا لیا۔ وہاں بھیڑیے نہیں تھے ورنہ لاش باہر نکال لیتے۔ ضروری نہیں تھا کہ میں بکو کے سارے ہی بیان کو سچ مان لیتا۔ میں نے اس سے اس کی مجرمانہ عادتوں کے متعلق بہت سے سوال پوچھے، پھر اسے کہا کہ لاش کو چھپانا اور اسے چیزیں اتارنا سخت جرم ہے اور مذہب کے لحاظ سے بھی گناہ ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ یہ جرم اس سے اس کی بیوی نے کرایا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے چال چلن کے متعلق بتایا کہ بڑی شوقین عورت ہے، اسے اچھے کپڑوں اور زیورات کا بہت شوق ہے، اس کی طبیعت میں عیاشی ہے،
پہلے خاوند سے اسے اسی وجہ سے طلاق ملی تھی، یہ کمبخت اس وقت کی جاریاں ابھی تک نبھا رہی ہے۔ بکو اپنی بے عزتی کے ڈر سے اسے طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ منتیں کرتا رہتا تھا کہ وہ باز آ جائے۔ اسے خوش کرنے کے لیے اس نے جوا بھی کھیلنا شروع کر دیا تھا تاکہ پیسے زیادہ کما کر اس کی کپڑوں وغیرہ کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ وہ اب اس سے تنگ آ چکا تھا۔ کئی روز سے وہ اسے سونے کے کانٹے لانے کو کہہ رہی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے لائے۔ اس رات وہ ایک گاؤں میں جوا کھیلنے گیا تھا، اسی لیے اتنی دیر بعد گاؤں واپس آیا تھا۔ راستے میں اسے لاش ملی جس کے ساتھ زیورات بھی تھے۔ بکو کے دماغ میں یہی خیال چھایا ہوا تھا کہ امو کی فرمائش پوری کرنی ہے، ورنہ وہ اس لالچ میں کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر لے گی۔ خدا نے بکو کو موقع دیا اور اس نے یہ سوچے بغیر کہ یہ جرم ہے یا خدا کی نظر میں گناہ ہے، لاش کا زیور اتار لیا، اور جب امو وہاں گئی تو لاش کے کپڑے بھی اتار لائے۔ میں نے باہر جا کر نمبردار سے کہا کہ امو کے پہلے خاوند کو اس کے گاؤں سے بلوا لے، اور اسے اس گاؤں کا نام بھی بتایا جہاں بکو کہتا تھا کہ جوا کھیلنے گیا تھا۔ بکو سے نام پوچھ کر 4 آدمیوں کو بلوانے کے لیے کہا۔ نمبردار اسی وقت چلا گیا۔ میں نے گاؤں کے بزرگ کو فارغ کر دیا، بکو کو کمرے سے نکال کر اس کی بیوی کو اندر بلایا۔ بکو نے فوراً بولنا شروع کر دیا تھا، مگر امو نے مجھے چکر دینے شروع کر دیے۔ نمبردار نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ شکاری عورت ہے۔ میں اس کی وہ حرکتیں اور باتیں نہیں بھول سکتا جو اس نے میری مردانگی کو گمراہ کرنے کے لیے کی۔ میں اس سے کچھ اور پوچھتا اور وہ کوئی اور ہی بات چھیڑ دیتی۔ اس طرح کچھ دیر زبانوں کی آنکھ مچولی چلتی رہی۔ اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ بکو نے شاید مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس کی چوڑیوں والی کلائی پکڑ کر پوچھا، چوڑیاں لاش سے اتارتے 2 ٹوٹی تھیں یا زیادہ؟ اس نے جواب دینے کی بجائے یہ حرکت کی کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی۔ اس نے اسی ہاتھ سے میری کلائی پکڑ لی اور دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر پھیرنے لگی۔ اس وقت تک میں بھولا بنا رہا تھا۔ میں صرف یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت کیسے چال چلن کی ہے۔ وہ مجھے یقین ہو گیا۔ میں نے یکا یک رویہ بدل لیا اور کہا، تم اور تمہارا خاوند سیدھے پھانسی کے تختے پر جا رہے ہو۔ تمہارے خاوند نے اس لڑکی کو قتل کیا اور دونوں نے مل کر اس کے زیورات اور کپڑے اتارے۔ کہو کیا کہتی ہو؟ تم جاہل دیہاتن مجھے چکر دے لوگی؟ وہ بدک گئی۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، وہ سارے آدمی تمہارے خلاف گواہی دیں گے جن کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں۔ اس نے آخر بولنا شروع کر دیا اور ہو بہو وہی کہا جو مجھے بکو سنا چکا تھا۔ ذرہ برابر فرق نہیں تھا۔ اپنے چال چلن کے متعلق بھی اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ میں نے بکو کو اندر بلا لیا اور دونوں سے کہا کہ وہ خود ہی ساری چیزیں نکال دو۔ دونوں نے کوئی حیل و حجت نہیں کی، ٹرنک سے تمام چیزیں نکال دیں۔ امو نے شلوار اور دوپٹہ شادی کے لیے پہنا تھا، کانوں میں مقتولہ کے بندے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالی تھیں، مگر گاؤں میں پولیس کو دیکھ کر اسے ذرا دیر بعد خیال آیا کہ یہ چیزیں پہچانی نہ جائیں۔ وہ وہاں سے کھسک گئی، مگر میں یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ میں جب اس کے گھر میں داخل ہوا تھا وہ اندر کپڑے بدل رہی تھی اور یہ چیزیں چھپا رہی تھی، اسی لیے بکو اسے اندر سے بلانے میں دیر لگا رہا تھا۔ اب انہوں نے چیزیں ٹرنک سے نکال دیں۔ امو نے شلوار اور دوپٹہ ایک گھڑے سے نکالا جو کمرے کے کونے میں رکھا تھا، اور اس پر 2 اور گھڑے رکھے تھے۔ یہ کورے گھڑے تھے جن پر رنگ برنگے پھول بنائے ہوئے تھے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ تفتیش جاری رکھوں گا، خواہ راتیں اسی گاؤں میں گزارنی پڑیں۔ ان دنوں جرائم کی یہ بھرمار نہیں ہوتی تھی جو آج پاکستان میں ہے۔ چھوٹے موٹے جرائم ہوتے تھے، ایسے پیچیدہ کیس کوئی ایسے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ میرے پاس کچھ وارداتیں تھیں، میں نے ان کی تفتیش ملتوی کر دی اور بکو اور اس کی بیوی کے بیان کی تصدیق یا تردید ہونے تک گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاش کے زیورات اور کپڑے میرے سامنے رکھ دیے گئے تھے۔ امو نے چوڑیاں بھی اتار دیں۔ میں سوچنے لگا کہ ان دونوں کو حراست میں لوں یا ابھی شامل تفتیش ہی رہنے دوں۔ اتنے میں باہر ڈھولوں کی آوازیں آنے لگیں اور گولے پھٹنے لگے۔ بارات آ گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد نمبردار نے اندر آ کر اطلاع دی کہ امو کا پہلا خاوند آ گیا ہے۔ اس کے اتنی جلدی آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسی بارات کے ساتھ آ رہا تھا۔ میں نے اسے اس کی چھوڑی ہوئی بیوی کے گھر بلانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا، اسے کمرے کے دروازے میں کھڑا کیا، بکو اور امو کو صحن میں بیٹھنے کو کہا اور میں باہر چلا گیا۔ امو کے پہلے خاوند سے میں نے امو کے چال چلن کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بدکار اور عیاش عورت ہے، اسے امیر زادی بننے کا شوق ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ چوری چکاری بھی کرتی ہے۔ اس نے جواب دیا، اسے ذرا سا لالچ مل جائے تو سب کچھ کر گزرتی ہے۔ میں نے چند اور باتیں پوچھیں، لیکن یہ میری تفتیش کے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہیں تھی۔ دن کے پچھلے پہر اس گاؤں کے 4 آدمی آ گئے جہاں سے بکو رات کو واپس آ رہا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ بکو ان کے گاؤں میں سورج غروب ہو رہا تھا تو گیا تھا اور آدھی رات سے پہلے وہاں سے چلا تھا۔ وہ جوا کھیلتے رہے تھے۔ میں نے ان چاروں کو پابند کر لیا۔ مجھے شک ہوا تھا کہ کہیں یہ واردات ان چاروں کی تو نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بکو سے یہ کہا کہ اپنا اور اپنی بیوی کا کوئی ضمانتی بلا لو۔ میں دراصل انہیں ابھی گرفتار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا تجربہ، میری سوجھ بوجھ اور ان میاں بیوی کے بیان یقین دلا رہے تھے کہ قاتل کوئی اور ہے۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ ان دونوں کا ذمہ دار ہے۔ جس وقت ان کی مجھے ضرورت ہو انہیں فوراً حاضر کیا جائے۔ ان سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کا میں نے مشیر نامہ بھی نہ بنایا، حالانکہ انہوں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ میں نے ان چاروں کو، جن کے گاؤں میں بکو جوا کھیلنے گیا تھا، اور بکو کو بھی ساتھ لیا اور سب کو تھانے لے گیا۔ انہیں برآمدے میں بٹھا کر میں نے وردی اتاری، نہایا اور بڑے آرام سے لیٹ کر سوچنے لگا۔ میرے سامنے یہ حقائق آئے۔ زیورات لاش کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ رہزنی کی واردات نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ آبرو ریزی کی واردات بھی نہیں تھی۔ کار وہاں تک گئی تھی اور واپس آئی تھی، لہٰذا لاش یا مقتولہ زندہ وہاں تک شہر سے لے جائی گئی تھی۔ بکو اور اس کی بیوی کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل کا جو دن اور وقت مقرر کیا گیا تھا، اس دن اور اس وقت بکو دوسرے گاؤں میں تھا۔ اگر قاتل بکو جیسے دیہاتی ہوتے تو کلہاڑی استعمال کرتے یا گلا گھونٹ دیتے۔ سانس روک کر قتل کرنا انگریز ملکوں کا طریقہ قتل ہے، اور یہ طریقہ ذہین قاتلوں کا ہے۔ اس ویرانے میں کار کے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی امیر زادہ کسی لڑکی کو کار میں بٹھا کر عیاشی کے لیے وہاں لے گیا۔ اس صورت میں اگر بکو جیسے رہزن حملہ کرتے تو وہاں ایک یا دو آدمیوں کی بھی لاشیں ہونی چاہیے تھی، یا صرف ایک آدمی کی لاش ہوتی اور لڑکی غائب ہوتی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ لڑکی کو قتل ہوئے 7واں روز تھا اور ابھی تک شہر کے کسی تھانے میں کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی۔ اس سے شک ہوتا تھا کہ لڑکی کسی اور شہر سے لائی گئی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کو لکھوں گا کہ وہ ضلع کے بڑے بڑے شہروں میں محکمے کو اطلاع دیں اور لڑکی کے فوٹو بھی بھیجیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے ان 4 آدمیوں کو اور بکو کو بھی اکٹھا بٹھا کر بہت کچھ کہا اور پوچھا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ روزانہ صبح سورج نکلتے وقت تھانے میں آ جایا کریں۔ میں نے بکو کو الگ کر کے کہا، ابھی تم نے لاش کے کپڑے اتارے ہیں، کل راہ جاتے لوگوں کو مار کر کپڑے اتارا کرو گے، میں تمہارا پکا بندوبست کروں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی مجھ پر اعتراض کرے کہ میں نے ایک مشتبہ اور مجرم کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ میں پہلے بھی کسی کہانی میں بتا چکا ہوں کہ یہ بھی میرا ایک طریقہ تھا کہ میں بعض اوقات مشتبہ افراد کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا کرتا تھا جیسے میں ان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا اور میں بدھو ہوں۔ ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرے مخبروں کے جال میں گرفتار ہیں، اور وہ کوئی حرکت زمین کے اندر جا کر کریں وہ بھی مجھے معلوم ہو جاتی تھی۔ اس طرح یہ لوگ میری تفتیش میں نادانستہ طور پر بہت مدد کرتے تھے۔ بکو کو بھی میں نے اسی اصول کے تحت چھوڑ دیا تھا، البتہ اسے ہر صبح تھانے میں آنے کا پابند کیا تھا اور نمبردار کو اس کا ضامن ٹھہرایا تھا۔ رات کو میں دیر سے سویا، صبح ذرا دیر سے آنکھ کھلی۔ بیوی نے بتایا کہ ایک کانسٹیبل آیا تھا، کہتا تھا کہ ایک واردات آئی ہے۔ میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر تھانے میں گیا تو وہاں بکو بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، مجھے باندھ لو سرکار، میں قاتل ہوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں۔ بکو اور اس کی بیوی نے لاش کو صرف لوٹا ہی نہیں تھا بلکہ قتل بھی اسی نے یا دونوں نے کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، قتل کس طرح کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، گلا دبایا اور مر گئی۔ کار کس کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ لڑکی کس کے ساتھ آئی تھی؟ کون سی کار؟ بکو نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں سرکار؟ اس لڑکی کی جس کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، میں اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں سرکار، میں اپنی بیوی کو قتل کر آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے چکر آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری تفتیش ختم ہوئی، مگر یہ قتل کا ایک اور کیس آ گیا۔ میں نے اس کا بیان سنا۔ مختصر طور پر یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ بکو اپنی بیوی کی بدکاریوں اور فرمائشوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اسے دوستوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا، یار اس فاحشہ کو چلتا کرو، تمہاری عزت ختم ہو چکی اور لوگ تمہاری مردانگی پر شک کرتے ہیں۔ مگر وہ امو کو سمجھاتا رہا اور اس کی منتیں بھی کرتا رہا۔ امو کو بدکاری کی لت پڑ گئی تھی، وہ باز نہ آئی بلکہ اسے یہ کہنے لگی کہ مجھے زیور کی 3-4 چیزیں لا دو، پھر میں تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ بکو کو ایک رات اس شہری لڑکی کی لاش نظر آئی تو اس نے اس کا زیور اتار کر اپنی بیوی کی فرمائش پوری کر دی، مگر وہ پکڑا گیا۔ اس کی بیوی اتنی شوباز اور احمد تھی کہ شہری فیشن کی جو چیزیں لاش سے اتاری گئی تھیں وہ شادی کے موقع پر پہنے پھرتی رہی۔
اور اس نے لاش کے کپڑے اس وقت بھی پہنے رکھے جب پولیس گاؤں میں موجود تھی۔ میں بکو کو تھانے لے آیا تھا، لاش کے کپڑے اور زیورات بھی لے آیا تھا۔ اب اس نئے قتل کی کاغذی کارروائی کرنی تھی۔ بکو نے بیان دیا کہ رات گئے جب میں گھر گیا تو وہ تھانے سے رخصت ہو کر اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں کے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں کے کسی گھر میں پولیس جائے، وہاں سے مال برآمد کرے اور اس گھر کے کسی آدمی کو تھانے لے جائے تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ لوگ بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بکو کا گھر بھی گاؤں کے لیے تماشا گاہ بن گیا تھا۔ میں نے کارروائی تو خفیہ کی تھی، لیکن سب کو پتہ چل گیا تھا کہ بکو کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ بکو نے لاش کا زیور اور کپڑے اتارے ہیں۔ وہ رات کو گاؤں میں داخل ہوا تو لوگ انتظار میں تھے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور گاؤں کے بزرگوں کے سامنے بٹھا دیا۔ اسے کہا گیا کہ لوگ چوری چکاری تو کرتے ہیں، مردوں کی طرح ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، یہ تو نے کیا کیا کہ لاش کے کپڑے اتار لیے؟ یہ دیہاتی لوگ تھے جو توہم پرست بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے بکو کو لان تان کی اور کہا کہ لوگ ننگی لاش پڑی دیکھیں تو اس پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور تو نے عورت ذات کی لاش کو ننگا کر دیا۔ اب خدا جانے اس گاؤں پر کیا آفت ٹوٹے گی۔ لوگ چونکہ بھڑکے ہوئے تھے اس لیے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک تیری بیوی ہے جس نے سارے گاؤں کو گندا کر رکھا ہے، تو مرد ہے تو طلاق دے اس حرامزادی کو اور چلتا کر۔ تو اسے لاشوں کے کپڑے اور زیور اتار کر پہنا رہا ہے، کل تو گاؤں کی میتوں کے کفن اتارا کرے گا۔ بکو کچھ بھی نہ بولا، اس نے بزرگوں کے پاؤں پکڑ لیے اور وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر گیا تو بیوی منہ بسورے بیٹھی تھی۔ اس نے بکو کو پہلی بات یہ کہی، میں پہلے روز ہی جان گئی تھی کہ تم مرد ہی نہیں ہے۔ تھانے دار نے ذرا سا روک دیا اور تو بک پڑا، اور اس نے اس طرح کی جلی کٹی اور باتیں اسے کہہ دی۔ بکو خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ چپ ہوئی تو بکو نے صرف اتنا کہا، میں جانتا تھا کہ تو بدکار ہے، لیکن اپنی عزت کی خاطر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے جوا کھیلا، اور پھر تیری خوشی کے لیے میں نے لاش کا زیور اتارا، اور تو نے لاش کا ستر ننگا کیا۔ اب تجھے طلاق نہیں ملے گی اور اب تو کسی کی بیوی نہیں بنے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور امو کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبا لی، چھوڑا اس وقت جب وہ مر گئی۔ اس نے لاش کو کندھے پر اٹھایا۔ گاؤں کے درمیان کھلی جگہ تھی، وہاں لاش کو پھینکا اور بڑے زور زور سے مختلف آدمیوں کو آوازیں دینے لگا۔ تھوڑی دیر میں سارا گاؤں اس کے گرد جمع ہو گیا۔ بعض لوگ دیے اور لالٹانیں جلا لائے۔ دیکھا کہ وہاں امو کی لاش پڑی ہے۔ بکو نے سب سے کہا، میں نے تم سب کا نام بدنام کیا ہے صرف اس عورت کو خوش رکھنے کے لیے۔ یہ دیکھ لو، تم سب کو خوش رکھنے کے لیے میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اب مجھے بخش دو، میرے گناہ بخش دو، میں تھانے جا رہا ہوں۔ لوگ حیران و ششدر کھڑے رہے اور بکو تھانے پہنچ گیا۔ اس نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، اس کا پہلا خاوند بزدل تھا جس نے اسے طلاق دے دی تھی۔ ایسی عورت کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کیس میرے لیے آسان تھا، صرف شہادت اکٹھی کرنی تھی۔ اقبال جرم ہو گیا تھا۔ میں نے بکو کو حوالات میں بند کیا، اس کے گاؤں گیا، لاش دیکھی، قابل اعتماد 4 آدمیوں کے بیان لیے، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی، تمام تر کاغذات تیار کیے، اور جب میں تھانے میں واپس گیا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہاں 2 آدمی بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ تھانے کے احاطے کے باہر ایک پرانی سی کار کھڑی تھی۔ یہ غالباً اسی میں آئے تھے۔ ایک بوڑھا تھا اور دوسرا جوان۔ بوڑھے کی عمر 60 سال سے زیادہ معلوم ہوتی تھی اور جوان 26-27 سال کا ہوگا۔ دونوں امیر خاندان کے آدمی تھے۔ بوڑھے نے اپنا تعارف کرایا، اس کا نام حمید الدین تھا، اور جوان آدمی اس کا داماد تھا جس کا نام اعجاز حسین بتایا گیا۔ بڑے میاں امبالہ سے آئے تھے۔ اعجاز حسین میرے شہر میں ٹھیکیداری کرتا تھا۔ بڑے میاں کے ہاتھ میں وہی اخبار تھا جس میں لڑکی کی لاش کے چہرے کی تصویر چھپی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ تصویر غالباً اس کی بیٹی کی ہے۔ اس نے کہا اس کا چہرہ اتنا بھرا بھرا نہیں تھا، لیکن اسی کی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تصویر مرنے کے 4تھے روز لی گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا چہرہ پھولا ہوا تھا۔ اب اگر لاش قبر سے نکالی گئی تو اور زیادہ خراب ہو چکی ہوگی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ نے یہ تصویر کب دیکھی ہے؟ یہ تو 3-4 دن پرانا اخبار ہے۔ یہ کل صبح یہاں آ کر دیکھی۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے داماد اعجاز حسین سے پوچھا، آپ تو یہیں تھے، آپ نے اپنی بیوی کی تصویر بھی نہیں پہچانی؟ میں نے بھی کل ہی دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی کے باپ نے کہا، مجھے پرسوں امبالہ میں اس کا یعنی اعجاز حسین کے داماد کا خط ملا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کلثوم مقتولہ مجھے بتائے بغیر آپ کے پاس چلی گئی ہے، وہ کب واپس آ رہی ہے؟ کیا میں اسے لینے آ جاؤں؟ کلثوم امبالہ تو نہیں آئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی، میں اسی وقت گاڑی میں بیٹھا اور یہاں آ گیا۔ اعجاز کو بتایا کہ کلثوم امبالہ نہیں آئی۔ یہ بھی پریشان ہو گیا۔ اسے گئے ہوئے 6-7 روز ہو گئے تھے۔ اعجاز نے مجھے بتایا کہ کئی بار وہ فیروز پور اپنے ماموں کے ہاں گئی تھی۔ ہم نے اس کے ماموں کو تار دیا۔
اس کا جواب کل صبح 10 بجے بذریعہ تار ملا۔ اس نے لکھا ہے کہ کلثوم فیروز پور نہیں گئی، یہی 2 جگہیں تھیں جہاں وہ جا سکتی تھی۔ اعجاز کو اچانک یاد آیا کہ اخبار میں کسی لڑکی کی تصویر شائع ہوئی تھی جو قتل ہو گئی ہے اور اس کے وارث نہیں مل رہے۔ اس نے 3-4 روز پرانے اخبار دیکھے اور ہم دونوں تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ صرف چہرہ تھا، آنکھیں بند تھیں، چہرہ موٹا تھا، اس لیے ہم پوری طرح پہچان نہ سکے۔ مجھے 70% یقین ہے کہ یہ کلثوم کی تصویر ہے۔ ہم پولیس ہیڈ کوارٹر گئے، وہاں سے ہمیں آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ میں آپ کو وہ کپڑے اور زیورات دکھا سکتا ہوں جو لڑکی کی لاش سے اتارے گئے ہیں، میں نے کہا۔ آپ ان کی مدد سے کسی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے شلوار قمیض اور دوپٹہ ان کے آگے رکھا۔ باپ انہیں دیکھ کر یاد کرنے لگا۔ اس نے ماتھے کو ہاتھ سے رگڑا، آخر بولا، میرا خیال ہے کلثوم ایک بار امبالہ اسی سوٹ میں آئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اعجاز حسین نے کہا۔ اس کے کپڑوں کو آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، اس کے پاس ایسا کوئی سوٹ نہیں تھا۔ یہ زیورات دیکھ لیں۔ میں نے تمام زیورات ان کے آگے رکھ دیے۔ باپ نے ہر ایک چیز کو الگ الگ دیکھا۔ اس نے ایک انگوٹھی اور زنجیر کا پتہ پہچان کر کہا، ان دونوں چیزوں کو میں پہچانتا ہوں۔ زنجیر میرے ہاتھ کی خریدی ہوئی ہے اور یہ انگوٹھی بھی اسے ہم نے دی تھی۔ یہ دونوں چیزیں کلثوم کی نہیں ہیں، اعجاز حسین نے کہا۔ 6 مہینے گزرے، اس نے ضد کی تھی کہ وہ زنجیر اور پتہ بدل کر ایک اور ڈیزائن کی زنجیر اور لاکٹ لینا چاہتی ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے زنجیر دے کر لاکٹ والی زنجیر لے لی تھی۔ مجھے 250 روپے اس کے ساتھ ادا کرنا پڑا تھا اور انگوٹھی وہ ایک ہی انگلی میں رکھتی تھی۔ یہ 2 انگوٹھیاں ہیں۔ پھر میں نے انہیں چوڑیاں اور سینڈل دکھائے۔ باپ نے کہا کہ ان کے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اعجاز حسین نے کہا، میں پورے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، اس نے کانچ کی چوڑیاں کبھی پہنی ہی نہیں تھی اور یہ سینڈل تو اس کی پسند کے ہیں ہی نہیں، وہ ہلکے پھلکے سینڈل پسند کرتی تھی۔ باپ خاموش ہو گیا، وہ بار بار اخبار کے فوٹو کو دیکھتا تھا۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اس میں اصل فوٹو کی ایک کاپی پڑی تھی۔ میں نے وہ ان کے آگے رکھ دی اور کہا کہ اخبار میں تصویر صاف نہیں آئی، آپ یہ دیکھ لیں۔ فوٹو سب سے پہلے اعجاز نے دیکھی اور فیصلہ کن لہجے میں بولا، اوہ بالکل نہیں، یہ کلثوم کی تصویر نہیں ہے۔ اگر چہرہ پھولا ہوا نہ ہوتا اور اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تو بھی یہ کلثوم کا چہرہ نہیں ہے۔ فوٹو باپ نے لے لی، بہت دیر دیکھتا رہا اور کہنے لگا، کلثوم میری بچی ہے، وہ چونکہ لاپتہ ہے اس لیے آنکھوں کے سامنے اسی کی تصویر ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کبھی یہ چہرہ اسی کا لگتا ہے اور کبھی یقین آ جاتا ہے کہ یہ میری بچی کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ اعجاز کہتا ہے کہ یہ کپڑے اس کے نہیں ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اعجاز حسین نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ یہ اس کی بیوی کی تصویر نہیں۔ اس کا سسر بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے اعجاز سے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کو بتائے بغیر اپنے والدین کے ہاں امبالہ چلی گئی ہوگی، کیا اس سے پہلے بھی وہ آپ کو بتائے بغیر کبھی گئی ہے؟ 4-5 دفعہ مجھے بتائے بغیر گئی ہے۔ کوئی وجہ؟ لڑ کر گئی تھی، اس نے کہا۔ اب بھی لڑ کر گئی ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ اس کی نہیں، یہ تمہاری عادت ہے، اس کے سسر نے غصے میں کہا۔ وہ جتنی بار گھر آئی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم اسے پریشان کرتے ہو اور طلاق کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ فوراً ہی وہ جھگڑنے لگے۔ میں اس پر پچھتانے لگا کہ ان دونوں کا مقتولہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر میں یہ سوال کیوں کر بیٹھا کہ وہ پہلے بھی کبھی بتائے بغیر گئی تھی؟ ان کا جھگڑا بڑھ گیا۔ اعجاز حسین نے اپنے سسر سے کہا، آپ مجھے جھانسا دے رہے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس گئی ہے، آپ نے اسے چھپا لیا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر نہیں گئی۔ دیکھیے انسپکٹر صاحب، سسر نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ایک بار اس ظالم کے بچے نے میری بیٹی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ 5-6 روز میرے گھر میں رہی اور واپس آ گئی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ کم وقت کا بچہ شراب پیتا ہے اور رنڈی بازی بھی کرتا ہے۔ اب مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا ہے۔ جناب، مجھے شک ہے کہ اس نے میری بیٹی کو یا تو قتل کر دیا ہے یا قتل کروا دیا ہے۔ اعجاز حسین بھڑک اٹھا اور بولا، اور اپنی بیٹی کے کرتوت آپ نہیں بتائیں گے؟ آپ مجھے رنڈی باز کہتے ہیں، وہ تو خود رنڈی بنی ہوئی ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ چلی گئی ہے۔ سسر نے چلا کر کہا، بکواس بند کر کتے کے بچے۔ میں نے انہیں خاموش کرا کے کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جناب، آپ کا گھر نہیں ہے۔ آپ اگر اس لڑکی کو شناخت کر سکتے ہیں تو مجھ سے بات کریں، ورنہ تشریف لے جائیں۔ اعجاز حسین فوراً اٹھا اور مجھ سے پوچھا، قبلہ مجھے بتائیں کہ میں اس کے خلاف رپورٹ کہاں درج کراؤں کہ اس نے میری بیوی کو روپوش کر رکھا ہے؟ آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں۔ وہ بہت تیزی سے باہر نکل گیا۔ بوڑھا سسر بیٹھا رہا۔ اس نے اعجاز حسین کے خلاف بہت سی باتیں کی اور اپنی بیٹی کو مظلوم بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو درخواست دے گا کہ اس نے میری بیٹی کو قتل کرا دیا ہے، اسے مجبور کیا جائے کہ کلثوم کو عدالت میں لائے۔ یہ بزرگ میرے لیے ایک اہم گواہ بن سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا،
کیا آپ لڑکی کی تصویر اور اس کی چیزوں کی شناخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اس نے ایک بار پھر تصویر کو غور سے دیکھا، اس کی چیزوں کو دیکھا اور شک کے لہجے میں بولا، میں ہاں بھی نہیں کہہ سکتا اور نہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں ابھی تک شک میں ہوں۔ میں نے اسے شامل تفتیش کر لیا اور اس کا ایڈریس لے کر اسے کہا کہ مجھے جب بھی اور جس وقت بھی اس کی ضرورت پڑی اسے فوراً حاضر ہونا پڑے گا۔ اس نے بخوشی قبول کر لیا اور پھر وہ اپنے داماد کو برا بھلا کہنے لگا۔ بوڑھا اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں خود اٹھا اور اسے یہ کہہ کر اٹھایا کہ میں ایک تفتیش کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ میں اسے تھانے سے باہر لے گیا اور احاطے سے بھی باہر سڑک تک اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا داماد کار لے گیا تھا۔ بوڑھے نے گالی دے کر کہا، اپنا سامان لینے کے لیے مجھے اس خبیث آدمی کے گھر جانا پڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں تک جائیں گے؟ میں تانگا رکواتا ہوں۔ اس نے مجھے کوٹھی کا نمبر اور سڑک بتا دی۔ میں نے ایک تانگا روکا اور بوڑھے سے جان چھڑائی، لیکن وہ میرے لیے ایک کارآمد قسم کا شک پیدا کر گیا تھا۔ تانگا دور نکل گیا تو میں اپنے دفتر کی طرف واپس مڑنے لگا۔ میری نظریں زمین پر پڑی، میں وہیں جھک گیا اور کچھ دیر زمین کو دیکھتا رہا۔ 1-2 منٹ بعد مجھے اس طرح معلوم ہوا جیسے میں تھانے کے سامنے نہیں بلکہ اس پگڈنڈی پر کھڑا ہوں جس کے قریب سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ گواہی جو پگڈنڈی نے دی تھی وہی گواہی میرے تھانے کے سامنے کی زمین دے رہی تھی۔ یہ ایک تنگ سڑک تھی جس کے سامنے خاصی چوڑی کچی زمین تھی۔ اس پر مجھے 4-5 انچ جگہ پر تیل گرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں ایک کار کے ٹائروں کے نشان تھے۔ تیل کا یہی دھبا میں نے ٹائروں کے اسی قسم کے نشانوں کے درمیان پگڈنڈی پر دیکھا تھا۔ پگڈنڈی پر جو نشان تھے ان سے مجھے اتنا ہی پتا چلا تھا کہ اس ویرانے میں وہاں تک ایک موٹر گاڑی گئی ہے، وہاں رکی ہے اور وہیں سے واپس ہوئی ہے۔ ٹائر کے نشان پر کسی مجرم کو نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ ایک ہی قسم کے ٹائر اتنے بڑے شہر میں سینکڑوں گاڑیوں کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان نشانوں میں جو مجھے پگڈنڈی پر اور پھر سڑک کے کنارے کچی زمین پر نظر آئے تھے 2 چیزیں مشترک تھیں۔ ایک یہ تھی کہ ان کا درمیان تیل کا دھبا تھا، کار پرانی تھی جس سے تیل ٹپکتا تھا قطرہ قطرہ۔ دوسری یہ کہ ایک ٹائر گھسا ہوا تھا، اس کا نشان پگڈنڈی پر بھی ایسا ہی تھا اور میرے تھانے کے سامنے بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے پگڈنڈی پر تیل کا دھبا دیکھ کر بھی یہی سوچا تھا کہ کار بہت پرانی ہے۔ میں جب گاؤں سے آتے ہوئے تھانے تک پہنچا تھا تو کریم رنگ کی ایک کار یہاں کھڑی دیکھی تھی۔ اندر گیا تو یہ سسر اور داماد میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اب باہر آیا تو کار داماد اعجاز حسین لے کے جا چکا تھا۔ کار اسی کی تھی۔ ٹائروں کے نشان دیکھ کر میرے ذہن میں اعجاز اور اس کے سسر کا جھگڑا گونجنے لگا۔ آپ ان کی تکرار پڑھ چکے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اعجاز اور اس کی بیوی کی آپس میں ناچاکی تھی، اور ناچاکی بھی اس حد تک تھی کہ اعجاز نے سسر کے بیان کے مطابق ایک بار اپنی بیوی کو مار پیٹ کر نکال دیا تھا اور وہ اپنے والدین کے پاس امبالہ چلی گئی تھی۔ سسر اعجاز کو شرابی وغیرہ کہہ رہا تھا اور اعجاز اپنی بیوی کو رنڈی کہہ رہا تھا، اور یہ بھی کہ وہ 3-4 بار لڑ کر اپنے والدین کے ہاں اسے بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ میرا دماغ اور میری نظر ایک پولیس مین کی تھی، اس لیے میں بال کی کھال اتارنے لگا۔ ان دونوں کا ایک ایک لفظ یاد کر کے وہیں کھڑے کھڑے اپنے دماغ میں الٹنے پلٹنے لگا۔ میں نے اس وقت تک جب وہ میرے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں سے توجہ ہٹا لی تھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مقتولہ کو شناخت نہیں کر سکے، اور مقتولہ کے کپڑے اور زیورات دیکھ کر اعجاز نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ اس کی بیوی کے کپڑے نہیں۔ یہ سن کر میں انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب ٹائروں اور تیل کا نشان دیکھ کر میں ان کی باتیں یاد کرنے لگا۔ سسر نے کہا تھا کہ اعجاز نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے یا کروا دیا ہے، گویا نوبت ایسے شکوک تک پہنچی ہوئی تھی۔ پھر مجھے خاص طور پر یاد آیا کہ لڑکی کے باپ نے کپڑے، انگوٹھی اور گلے کی زنجیر دیکھ کر کہا تھا کہ یہ چیزیں اسی کی بیٹی کی ہیں، مگر اعجاز نے اس کی تردید کر دی تھی۔ باپ جو چیز دیکھتا تھا سوچ میں پڑ جاتا تھا اور اعجاز فوراً کہہ دیتا تھا کہ نہیں، یہ اس کی نہیں ہے۔ تصویر دیکھ دیکھ کر باپ کہتا تھا یہ کلثوم کی ہے اور پھر شک میں پڑ جاتا تھا، اور اعجاز نے صاف کہہ دیا کہ یہ اس کی بیوی کی تصویر نہیں۔ مجھے اس کا انداز یاد آ رہا تھا۔ اب اس کی کار کا نشان دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا کہ وہ اس کوشش میں تھا کہ اس کی بیوی کا باپ تصویر کو نہ پہچانے۔ بہرحال یہ تصویر اگر اعجاز کی بیوی کی یا حمید الدین کی بیٹی کی نہیں بھی تھی تو بھی میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے اور جہاں سے لاش برآمد ہوئی ہے اس کے قریب ایک کار کے ٹائروں کے نشان تھے، ان کے درمیان تیل کا دھبا تھا۔ یہی نشان میرے تھانے کے سامنے مجھے نظر آئے تھے۔ ان سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ویرانے میں یہی کار گئی تھی۔ ضروری نہیں کہ کار اعجاز ہی لے گیا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دوست اس کی کار مانگ کر لے گیا ہو اور کسی لڑکی کو اس میں قتل کر کے لاش وہاں پھینک آیا ہو۔ مجھے اس کار کو زیر تفتیش لانا تھا۔
میں نے اجاز سے اس کے کاروبار اور دفتر وغیرہ کے متعلق پوچھا تھا، جو تھانے داروں کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ اس طرح مجھے اس کے پرائیویٹ دفتر کا علم ہو گیا تھا۔ اس کے سسر سے میں نے اجاز کی رہائش پوچھی تھی۔ اس نے کوٹھی کا نمبر اور سڑک بتا دی تھی۔ میں نے اپنے ایک DFC یعنی ڈیٹیکٹیو فٹ کانسٹیبل بشیر احمد اور ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ کو ساتھ لیا، تانگا منگوایا اور اجاز کی کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ اس کے سسر کو تھانے سے گئے کوئی پون گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں جب اجاز کی کوٹھی تلاش کرتا اس کی کوٹھی میں پہنچا تو معلوم ہوا اس کا سسر جا چکا ہے اور اجاز گھر میں نہیں ہے۔ میں نے کوٹھی کے سامنے برآمدے کے ساتھ دیکھا، وہاں تیل گرتا رہا تھا۔ میرے سامنے اجاز کا ایک نوکر کھڑا تھا۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کھانا پکانے تک کا کام یہی نوکر کرتا تھا۔ گھر کے دوسرے کام جھاڑ پونچھ وغیرہ ایک عورت کرتی تھی جو اس وقت وہاں نہیں تھی۔ میں نے نوکر سے پوچھا، بیگم کہاں ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں حضور، 9-10 روز سے گئی ہوئی ہیں، معلوم نہیں کہاں گئی ہیں۔ میں نے اس کا بے پرواہ انداز دیکھا تو اسے کہا، میں ایک قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے ہر سوال کا جواب صحیح دے۔ میں نے اس سے بہت سی معلومات حاصل کیں جن سے ظاہر ہوا کہ اجاز حسین اور اس کی بیوی کے تعلقات کشیدہ تھے اور ان کا آپس میں کئی بار جھگڑا بھی ہو چکا ہے۔ بیگم کا نام کلثوم ہے۔ نوکر میرے اس احوال پر جھجک گیا کہ بیگم کا چال چلن کیسا تھا۔ میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کی بجائے دوستانہ طریقے سے بولنے پر آمادہ کر لیا اور اسے یہ احساس بھی دلا دیا کہ اسے آخر گواہی دینی ہی پڑے گی اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو ساری بات کھل جانے پر وہ خواہ مخواہ پکڑا جائے گا۔ اس نے یہ رائے دی کہ بیگم اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی۔ اجاز کے متعلق اس نے بتایا کہ گھر میں اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ نوکر کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اجاز کے تعلقات کسی اور لڑکی کے ساتھ تھے یا نہیں۔ شادی کا یہ 3 سال تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا، تمہیں یاد ہے کہ بیگم گھر سے کس روز گئی تھی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں مجھے یاد ہے، شام کا کھانا کھا کر اجاز صاحب اور بیگم صاحبہ گاڑی میں گئے تھے۔ رات کے شاید 11 بجے تھے جب مجھے گاڑی واپس آنے کی آواز آئی۔ میرا اندر کوئی کام نہیں تھا اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ صبح ناشتہ لگا رہا تھا تو اجاز صاحب نے مجھے کہا کہ ناشتہ صرف میرے لیے لگانا، بیگم رات کو امبالہ چلی گئی ہیں۔ میں سمجھا کہ رات کو اجاز صاحب بیگم صاحبہ کو اسٹیشن پر لے گئے تھے اور میں ابھی تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ امبالہ گئی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے کاغذوں میں سے وہ اخبار نکالا جس میں کلثوم کی تصویر چھپی تھی۔ یہ اخبار نوکر کو ہاتھ میں دے کر کہا، یہ تصویر پہچان سکتے ہو؟ اس نے تصویر کو آنکھوں سے دور کر کے دیکھا اور بولا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہ بیگم صاحبہ کی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ پھر اور غور سے دیکھ کر بولا، ہاں حضور بیگم صاحبہ ہیں۔ وہ یکلخت گھبرا گیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہاں یہ کیا لکھا ہے؟ لاش سول اسپتال کے سرد خانے میں پڑی ہے؟ نہیں یہ کوئی اور ہوگی، اجاز صاحب کہتے تھے کہ… یہی ہے، میں نے کہا، تم نے اس سے پہلے اخبار نہیں دیکھا تھا؟ ہم غریب لوگ اخبار کہاں پڑھتے ہیں جناب، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ بیگم کلثوم کی تصویر ہے؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، چہرہ ذرا موٹا ہے لیکن تصویر میں اتنا فرق تو آ ہی جاتا ہے، پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ جواب میرے لیے اہم تھا۔ مقتولہ کے باپ نے تصویر کو پہچان لیا تھا لیکن اعجاز نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ یہ کلثوم کی تصویر نہیں۔ باپ تو یہی سننا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے وہ مان گیا، یہ اس کی بیٹی نہیں۔ نوکر کے جواب سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تصویر کو ذرا سا غور سے دیکھوں تو پہچانی جاتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ شہادت اعجاز حسین کے خلاف اکٹھی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ اعجاز صاحب کس وقت آئیں گے؟ سورج غروب ہو چکا تھا۔ نوکر نے بتایا کہ انہیں اب آ ہی جانا چاہیے۔ میں نے نوکر سے کہا کہ ہم یہی برآمدے میں بیٹھیں گے، وہ چلا جائے اور اعجاز کو بالکل بھی نہ بتائے کہ میں نے اس سے کوئی بات کی ہے یا پوچھی ہے۔ میں برآمدے میں بیٹھا رہا، شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، معاملہ یقینی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اعجاز کو کون سے طریقے سے اقبال جرم کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ نصف گھنٹہ گزر گیا ہوگا جب اس کی گاڑی برآمدے کے سامنے آ کر رکی۔ میں اس کے استقبال کے لیے اٹھا، وہ گاڑی سے نکلا تو مجھے دیکھ کر بھونچکا سا رہ گیا، فوراً ہی ہنس پڑا اور میری طرف ہاتھ لمبا کر کے بولا، معلوم ہوتا ہے میرا سسر آپ کو شک میں ڈال آیا ہے۔ اس نے ہاتھ ملایا اور مجھے اندر لے گیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اسے کہا کہ اس کے سسر کو میں نے جلدی اٹھا دیا تھا اور اس کی میں نے کوئی بات نہیں سنی تھی۔ میں نے لڑکی کی تصویر اس کے ہاتھ میں دے دی جسے وہ دیکھنے لگا، پھر اس نے میری طرف دیکھا، شاید اس کے دل کا چور جاگ اٹھا تھا۔ وہ چپ رہا۔ اعجاز صاحب، میں نے اطمینان کے لہجے میں پوچھا، یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی اور کی ہے۔ اس نے جواب دیا،
کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کی بیوی کی کوئی تصویر لے کر اس تصویر کے ساتھ ملاؤں؟ میں نے کہا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس ایسے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ مجھ سے خواہ منوانا چاہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کی تصویر ہے؟ اس نے کہا اور مجھ سے پوچھا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ اجاز صاحب، میں نے کہا، میرا مطلب بالکل صاف ہے۔ ہمیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، اس کی شکل آپ کی بیوی سے ملتی جلتی ہے۔ میں مجبور ہوں کہ آپ سے چند ایک الٹے سیدھے سوال کروں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ میں آپ پر کوئی چیز ٹھونس نہیں رہا، میں آپ کو کوئی بھی الزام تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کی عزت افزائی کی ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سوال و جواب کے لیے تھانے بلایا کرتے ہیں۔ آپ بالکل نہ مانیں کہ یہ آپ کی بیوی کی تصویر ہے۔ میرے ٹھنڈے رویے سے وہ کچھ سنبھل گیا۔ آپ کا کاروبار شاید اچھا نہیں چل رہا، میں نے کہا۔ آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ آپ گاڑی کا وہ ٹائر بھی تبدیل نہیں کرا سکتے جو گھس گیا ہے، میں نے کہا۔ گھسا بھی اتنا ہے کہ ربڑ کئی جگہوں سے اڑ گیا ہے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، گاڑی اتنی پرانی ہے کہ اس میں سے تیل بھی گرتا رہتا ہے۔ آپ نے میری گاڑی بھی ابھی دیکھی ہے، اس نے پھیکی سی ہنس کر کہا۔ پولیس کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ نہیں اجاز صاحب، میں نے اس سے کہا، آپ کی گاڑی یہاں رکی تو میری نظر آپ پر تھی، میں نے تو آپ کی گاڑی کا رنگ بھی نہیں دیکھا۔ البتہ اس سے پہلے آپ کی گاڑی ایک ایسی جگہ کھڑی دیکھی تھی جہاں بہت کم گاڑیاں جایا کرتی ہیں۔ کہاں؟ جہاں آپ نے اپنی بیوی کی لاش پھینکی تھی۔ وہ پیشہ ور قاتل نہیں تھا۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور منہ کھل گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ میں نے کہا، اگر اسے قتل ہی کرانا تھا تو کسی پیشہ ور کو پیسے دے کر کرا دیتے۔ قتل کر دینا کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ جہاں قتل کیا جاتا ہے وہاں کی بے زبان چیزیں، وہاں کی زمین اور لاش بھی گواہی دے دیا کرتی ہے۔ میں آپ کے پاس کسی شک کی بنا پر نہیں آیا اور آپ کے سسر کی باتیں بھی مجھے متاثر نہیں کر سکی تھی۔ مجھے آپ کی بیوی کی لاش یہاں تک لائی ہے اور میں آپ کی اس گاڑی پر یہاں آیا ہوں جس کا ایک ٹائر گھسا ہوا ہے اور جہاں رکتی ہے وہاں تیل کے چند ایک قطرے گراتی ہے۔ میں مکمل شہادت اور ثبوت لے کر آیا ہوں۔ آپ؟ وہ سخت گھبرا گیا۔ 3 بار اس نے کہا، آپ اتنا زیادہ نہ گھبرائیں، میں نے اس سے کہا۔ آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھ سے تعاون کی توقع رکھیں، ورنہ آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، جس میں آپ کا جان کا نقصان بھی شامل ہے۔ میں اگر آپ سے کچھ بھی نہ پوچھوں اور آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں تو بھی میں آپ کے خلاف بیوی کے قتل کا جرم ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ باعزت خاندان کے فرد ہیں، میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں، آپ کچھ میری مدد کریں۔ اس نے اپنے بیگ سے چیک بک نکالی اور چیک لکھ کر میرے آگے کر دیا۔ اس پر 5000 روپے کی رقم لکھی ہوئی تھی۔ میں نے چیک صرف دیکھا، ہاتھ میں نہیں لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو میں رقم زیادہ کر دوں گا۔ آپ یہ کرم کریں کہ کیس گول کر دیں، لاش کو لاوارث قرار دے دیں۔ اس کا باپ مان گیا ہے کہ یہ لاش کلثوم کی نہیں ہے۔ میرے لیے یہ مصیبت پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لاش کلثوم کی ہے۔ میں نے کہا، آپ کے یہ 5000 یا 10-15 میں کب تک کھاؤں گا؟ آپ چیک اپنے پاس رکھیں اور میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں، پھر میں آپ کو کوئی راستہ بتا دوں گا۔ پوچھئے۔ بدکار آپ تھے یا آپ کی بیوی؟ میری بیوی۔ آپ پوری بات سنا دیں، میں نے کہا، پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو آپ 1000 مرتبہ سن چکے ہوں گے۔ میری اس تفتیش میں بھی آپ ایک ایسی کہانی پڑھ چکے ہیں۔ یہ بکو اور اس کی بدکار بیوی کی کہانی ہے۔ اس میں دیہات کی ایک گنوار لڑکی بدکار تھی۔ یہاں ایک اونچے اور امیر خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی بدکار تھی۔ اجاز نے اسے بالکل بکو کی طرح اپنی عادتیں بدلنے کے لیے کہا تھا، مگر کلثوم ایک جاگیردار کی بیٹی تھی جس نے اپنے گھر میں مزاروں اور نوکر چاکروں پر حکومت کی تھی۔ وہ اپنے خاوند کو بھی اپنا نوکر سمجھتی تھی۔ اجاز نے اپنے سسر سے ایک بار شکایت کی تو سسر نے اجاز کو ہی گالیاں دیں۔ اس کے بعد لڑکی کئی بار اجاز سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی۔ اجاز نے مجھے بتایا کہ کلثوم کو اپنے ماں باپ نے دولت اور جاگیرداری کے نشے میں کھلی آزادی دے کر آوارہ کر دیا تھا۔ اجاز کو اس لڑکی سے محبت تھی اور اس کے ساتھ یہ دلچسپی بھی کہ ماں باپ کی گمراہ کی ہوئی لڑکی کو وہ راہ راست پر لے آئے۔ اجاز کے بیان کے مطابق کلثوم کو دوستیاں کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اجاز کے 2 عزیز ترین دوستوں سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اجاز اب ہر جگہ رسوا ہونے لگا تھا۔ ایک رات کلثوم گھر دیر سے آئی۔ اجاز نے اسے مارا پیٹا۔ دوسرے دن کلثوم امبالہ چلی گئی۔ 2-3 روز بعد اجاز کو سسر کا خط ملا کہ وہ فوراً امبالہ پہنچے۔ اجاز چلا گیا
اسے توقع تھی کہ صلح صفائی کی کوئی بات ہوگی، مگر ہوا یہ کہ سسر نے اپنے 2 مزاروں کو بلا کر اسے ان سے پٹوایا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ اعجاز واپس آ گیا۔ وہ ذرا کمزور خاندان کا آدمی تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اسے توقع تھی کہ جھگڑا مار کٹائی تک پہنچ گیا ہے، اس لیے اب کلثوم کو ماں باپ اس کے پاس نہیں بھیجیں گے۔ وہ ایک وکیل سے مشورہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ حق مہر کی رقم بہت زیادہ تھی۔ طلاق دی جا سکتی تھی مگر حق مہر دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگلے روز کلثوم آ گئی۔ اب وہ شہزادی بن کے آئی تھی، جیسے اعجاز اس کا غلام ہو گیا ہو۔ اس نے آتے ہی اعجاز کو 2-3 حکم سنا ڈالے۔ اس رویے سے اعجاز کا دماغ پھر گیا۔ وہ اتنا غلام نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی نظر میں یہ بے غیرتی تھی۔ اس سے وہ اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن سوچتا رہا کہ قتل کس طریقے سے کرے تاکہ پکڑا نہ جائے۔ اس دوران وہ کلثوم کا غلام بنا رہا۔ ایک شام کھانے کے کچھ دیر بعد اعجاز نے اسے کہا، ایک روز میری بھی ذرا سی بات مان لو، آؤ سیر کو چلیں، دیکھو کتنی اچھی چاندنی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ وہ اسے پہلے تو ادھر ادھر گھماتا پھراتا رہا، پھر اسے اس ویرانے میں لے گیا۔ کلثوم نے اسے 3-4 بار کہا کہ وہ اس جنگل اور اجاڑ میں نہیں جائے گی، مگر اعجاز نے گاڑی نہ روکی۔ وہ اسے بہت دور لے جا کر قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک جگہ کلثوم بری طرح بگڑ بیٹھی۔ اعجاز نے گاڑی روک دی اور کلثوم سے کہا، اچھا واپس چلتے ہیں۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور کلثوم جو اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی کی ناک اور منہ پر رکھ دیا۔ اس قدر دباؤ ڈالا کہ کلثوم کا سر پیچھے سیٹ کے ساتھ لگ گیا۔ اعجاز نے طے کیا ہوا رومال اس کی ناک اور منہ پر رکھے ہوئے اوپر سے ہتھیلی کا دباؤ ڈالے رکھا۔ وہ تڑپتی رہی اور ذرا سی دیر میں وہ مر گئی۔ اس نے لاش باہر نکالی اور اٹھا کر تھوڑی دور پھینک دی۔ اس ویرانے میں قتل کر کے پھینکنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں رات کے وقت گیدڑ وغیرہ اسے کھا کر حلیہ بگاڑ دیں گے اور جو کچھ بچ جائے گا وہ دن کے وقت گدھ کھا لیں گے۔ اعجاز نے جب اخبار میں کلثوم کی تصویر دیکھی تو اس نے فوراً پہچان لی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اسی روز اس کے باپ کو خط لکھا جس میں پوچھا کہ آج 4تھا روز ہے، کلثوم امبالہ گئی تھی، وہ خود آ جائے گی یا میں آؤں؟ یہ خط ملتے ہی اس کا سسر بھاگ آیا اور بتایا کہ کلثوم امبالہ نہیں گئی۔ اعجاز نے اسے اخبار میں تصویر دکھائی جسے کلثوم کے باپ نے پہچان لیا، لیکن اعجاز نے بڑی کامیابی اور چالاکی سے اسے باور کرا دیا کہ یہ کوئی اور ہے۔ اس کے بعد تھانے میں میرے سامنے جو کچھ ہوا وہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ اعجاز مجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس رات میرے تھانے کی حوالات میں 2 خامند بند تھے۔ دونوں کا کیس ایک ہی تھا۔ دونوں کی بیویاں بد چلن تھیں۔ دونوں اپنی بیویوں کے قاتل تھے۔ ایک غریب اور اجڑ دیہاتی تھا اور دوسرا گریجویٹ اور کوٹھی میں رہنے والا شہری، مگر حوالات میں دونوں فرش پر بیٹھے ایک ہی انداز میں اپنے مستقبل کے متعلق سوچ رہے تھے۔ دونوں کے جذبات اور احساسات ایک جیسے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ انسان گنوار ہو یا گریجویٹ، اس کی بنیادی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ دونوں مقدمے اکٹھے چلے۔ بکو نے جرم سے انکار نہیں کیا۔ اس کے گاؤں کے 10 آدمی اور اس کی بیوی کا پہلا خاوند بما 3 آدمی اس کی صفائی کے لیے عدالت میں آئے اور شہادت دی کہ اس کی بیوی بد چلن تھی۔ سیشن کورٹ نے اسے 7 سال سزائے قید دی جو اپیل میں ہائی کورٹ سے 5 سال ہو گئی۔ میں نے اس پر یہ کرم کیا کہ لاش روپوش کرنے اور لاش کی چیزیں چوری کرنے کے جرم میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا۔ اس کا فائدہ اعجاز حسین کو بھی مل گیا جو دراصل میری غلطی تھی۔ استغاثہ میں تھا کہ لاش گڑھے میں دفن شدہ برآمد ہوئی، مگر اقبال جرم میں تھا کہ لاش کار سے نکال کر پھینک دی گئی تھی۔ سیشن کورٹ نے اعجاز کو عمر قید کی سزا دی۔ ہائی کورٹ نے اپیل میں شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔